اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو 3 کے توسط سے اب بڑھتے ہیں چیپٹر کے تھرڈ پارٹ کی جانب۔ تھرڈ پارٹ کے اندر ہم پیج نمبر 9 سے پیج نمبر 11 تک کی ریڈنگ کریں گے، جس کے اندر ہمارا موضوع ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف اسٹیٹمنٹ آف علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم، یعنی نظریہ پاکستان قائد اعظم اور علامہ اقبال کی خطابات کی روشنی میں۔ سب سے پہلے خطابات ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کے، اور دوسرا ہمارے پاس ہے قائد اعظم کی خطابات۔ سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ یہ دونوں رہنما، دونوں مفکر اس حق میں تھے کہ تمام کے تمام سماجی، ثقافتی اور معاشرتی مسائل کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کریں اور مسلمانوں کی ایک علیحدہ شناخت ہو۔ اس چیز کے پیش نظر انہوں نے جو ہے مختلف مقامات پر اس بات کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ آف علامہ اقبال، یعنی علامہ اقبال کے خطابات کیا تھے نظریہ پاکستان کے حوالے سے۔ سب سے پہلے اس کا انٹرو دیتے ہیں۔ علامہ اقبال جو ہے وہ ایک مفکر تھے، وہ 9 نومبر 1877 کو جو ہے وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا، جس کو تعمیر کیا علامہ اقبال نے اور نام تجویز دیا چودھری احمد علی نے۔ انہی کی کوشش اور انہی کی سوچ کا نظریات، انہی کو سوچ کر جو ہے وہ وجہ تھی جس کی وجہ پر جو ہے وہ آج پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر قائم ہے۔ اسی سوچ کے پیش نظر علامہ اقبال نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یا ایک موقع پر جو اپنا خطبہ دیا کہ انڈیا جو ہے وہ کوئی ایک ملک نہیں بلکہ ایک سب کانٹیننٹ ہے، جہاں پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ یونیک مذہب اسلام ہے، جہاں پر رہنے والے لوگوں کی سوچ، ان کی فکر، ان کے رہن سہن ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہیں۔ یہاں پر اسی بات کو مزید ایڈ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ کے اندر پنجاب، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس یعنی صوبہ سرحد جو کہ ابھی صوبہ خیبر پختونخوا، اس کے علاوہ بلوچستان اور جو ہے وہ سندھ کو عامل گورنمنٹ یعنی ایک ساتھ ہو کر جو ہے وہ ایک ملک کے نظر سے دیکھتا ہوں۔ یہ جو خطبہ تھا یہ پاکستان کی بنیاد پر پاکستان بننے میں ایک مائل سٹون یعنی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے، اور اسی چیز کے پیش نظر جو ہے اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے علامہ اقبال کو فالو کرتے ہوئے مختلف رہنماؤں نے آگے چلتے ہوئے جو ہے وہ اسی چیز کو فالو کیا، اور قائد اعظم نے آپ کے اس فرمان کو فالو کرتے ہوئے پاکستان کے قائم کرنے کی تجویز پیش کی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اسٹیٹمنٹس آف قائد اعظم محمد علی جناح، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی خطابات۔ سب سے پہلے ان کا انٹروڈکشن دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے انگلینڈ چلے گئے۔ انگلینڈ سے واپس آنے کے بعد انہوں نے وکالت کی پریکٹس شروع کی۔ وکالت کی پریکٹس شروع کرنے کے بعد جو انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ سب سے پہلے وہ کانگریس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، لیکن جب انہیں اندازہ ہو کہ کانگریس صرف اور صرف ہندوؤں کی پارٹی ہے اور انہیں کو سپورٹ کرتی ہے، تو انہوں نے جو وہ اس سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی، اور اس کے بعد وہ مسلم لیگ میں جو ہے وہ شامل ہو گئے، اور 1936 میں جو ہے وہ آپ مسلم لیگ کے صدر مقرر ہو گئے۔ آپ نے بھی علامہ اقبال کی فکر کو فالو کرتے ہوئے، علامہ اقبال کی سوچ کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان کے قائم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ قرارداد پیش کی، اور علامہ اقبال کی ہی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہندوازم یعنی ہندو مذہب اور اسلام جو ہے وہ دونوں علیحدہ مذہب ہیں، یہ کسی بھی حوالے سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں، اس کے تمام کسٹمز، ٹریڈیشنز، یہاں کے رسم و رواج، یہاں کے رہن سہن اور ان دونوں کا ہر ایک نقطہ نظر ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو ایک قوم کنسیڈر کرنا جو ہے وہ ہماری بیوقوفی ہوگی۔ اس کے بعد 1941 میں بھی قائد اعظم نے مزید ایک اور خطبے کے اندر فرمایا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک ملک نہیں بلکہ یہاں پر جو ہے انڈیا کوئی ایک ملک ایک نیشن نہیں بلکہ یہاں پر جو ہے مختلف قومیں اور مختلف جو ہے وہ کلچر کے لوگ آباد ہیں۔ اس وجہ سے ان دونوں کی یعنی اسلام کی اور جو ہے وہ ہندو کی جو ہے وہ علیحدہ شناخت ہے۔ اس کے بعد ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ پاکستان اسی وقت وجود میں آ گیا تھا جب انڈیا سے ایک نان مسلم جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ دونوں خطابات سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی۔ جو بھی پرابلم ہو اپنے کنسرن ٹیچر سے رابطہ کیجیے گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔